سب سے زیادہ اسلامک لفظ جو بدنام ہیں، جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے لفظ جہاد۔ جہاد کے بارے میں غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں کو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی ہے، کیونکہ میڈیا اتنا زہر پھیلا چکا ہے لفظ جہاد کے خلاف کہ صرف غیر مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں، مسلمان بھی اس کی صحیح معنی نہیں جانتے۔ اکثر غیر مسلم اور مسلم یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلم کوئی بھی جنگ میں حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے وہ دولت کے لیے ہو، چاہے وہ فیم کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ جہاد کی معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ میں حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے دولت کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے فیم کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو۔ جہاد یہ عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، اس کی بنیاد ہے جہادہ، مطلب جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل۔ تو جہاد کا مطلب ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل۔ اور اسلام کے پس منظر میں جہاد اسے کہتے ہیں جو انسان اپنے برے غلط خیالات کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ A person who strives against one's own evil inclination، اپنے برے خواہشوں کے خلاف جو جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اسلام میں جہاد اسے بھی کہتے ہیں اگر ایک انسان معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ جہاد اسے بھی کہتے ہیں اگر ایک انسان ناانصافی کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، جو ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، جو جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اگر ایک طالب علم امتحان میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی جہاد کر سکتے ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن میں ایک سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں، کہ ہم نے کہا ہے انسانوں سے کہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تمہاری پرورش کی اور تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا۔ اس کے بعد فوراً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کے لیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کا کہنا مت مانو، پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، شرک کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، اس وقت آپ ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ سارے انسانوں سے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرتے ہیں جد و جہد کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مانو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیر مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن یہ جد و جہد کو کہا جاتا ہے جہاد فی سبیل الشیطان، جد و جہد شیطان کے راہ میں۔ ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے راہ میں۔ تو جب بھی یہ لفظ جہاد آتا ہے، عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے راہ میں ہے۔ اگر کہا گیا ہے شیطان کے بارے میں، شرک کے بارے میں، تو پتہ لگتا ہے یہ جہاد فی سبیل الشیطان ہے، لیکن اگر نہیں کہا گیا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اکثر یہ لفظ جہاد کا ترجمہ اورینٹلسٹ، مغربی میڈیا کرتی ہے ہولی وار، اردو میں کہوں گا میں پاک جنگ۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچین کروسیڈرز کے لیے، جب کرسچین کروسیڈرز سینکڑوں سال پہلے اپنا مذہب زور کے بل پہ پھیلا رہے تھے، لوگوں کا قتل کر رہے تھے اگر وہ عیسائی دھرم نہیں قبول کرتے تھے، اس وقت یہ کہا جاتا تھا ہولی وار۔ اردو میں ترجمہ ہے پاک جنگ۔ آپ اگر قرآن مجید دیکھیں گے، ہولی وار کا ترجمہ ہے پاک جنگ، عربی میں
ترجمہ ہوتا ہے حرب مقدسہ. قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں آپ کو یہ عربی لفظ حرب مقدسہ کہیں بھی نہیں ملے گا. جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے، حرب مقدسہ نہیں ہے، پاک جنگ نہیں ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. یہ ہولی وار استعمال کیا گیا تھا سب سے پہلی بار عیسائیوں کے لیے، کروسیڈرز کے لیے، جو زور کے بل پہ اپنا مذہب پھیلا رہے تھے. افسوس کی بات ہے کہ آج یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے.